السلام علیکم. مائنس نیوز کے ساتھ فوزیہ کلثوم رانا، اور آج ہم نے مائنس ٹاک کے لیے مدعو کیا ہے. ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایڈوکیٹ جنرل، اسلام آباد بھی رہ چکے ہیں، نامور لائر ہیں، اور جو لیگل ٹیم ہے پی ٹی آئی کی اس میں بھی شامل ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا بہت قیمتی شکریہ وقت دیا. فوزیہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے سب سے پہلے میں اظہار افسوس اور مذمت کروں گی جو آپ کے گھر پر ریڈ ہوئی ہے، جی اور یہ سلسلہ رک نہیں رہا ہے. جی تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ڈرانا دھمکانا چاہتے ہیں؟ سیاست کرنا تو پاکستان کے شہریوں کا حق ہے، لیکن گھروں تک پہنچ جانا یہ سلسلہ نہیں ہمیں تھمتا ہوا دکھائی دیتا. دیکھیں فوزیہ، میں تو پہلے بھی یہی بات کرتا ہوں. میں ایک سے پہلے ایک تحریک عدلیہ کی تحریک تھی جو 2009 سے لے کے 2007 سے لے کے 2009 تک چلی تھی، اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے. میڈیا تھا، سول سوسائٹی، سارے لوگ ہم روڈ پہ تھے، اور اسی طرح ہم اس کے خلاف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہمارے جلسے جلوس ہوتے تھے، اور ایک پتہ تک ہم نہیں توڑتے تھے. اور میں اس چیز کا قائل ہوں، اور آپ کے پروگراموں میں بھی آ رہا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ظلم، جبر، فسائیت ہو رہی ہے اور ریاست کر رہی ہے، اب لوگوں کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے. اب لوگوں کے بچے بچیاں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ادھر بیٹھے ہوں گے، گھروں میں کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آئین میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہ اس کی ٹوٹلی وائیولیشن ہے. آئین کا چیپٹر 2 کہتا ہے کہ یہ پاکستان کے سٹیزن کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اب جب ان رائٹس کو بھی آپ ختم کر رہے ہیں لوگوں کو، تو لوگوں کے اندر اور فرسٹریشن ہو رہی ہے. اور اسی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگوں کی ایفیلیشن بہت ہو رہی ہے. اور جو میرے گھر میں ہوا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. میں پروگرام سے اٹھ کے گیا ہوں جہاں سے، تو میں راستے میں تھا تو میرے بیٹے نے فون کیا کہ اس طرح پولیس آئی ہے. تو وہ ایکچولی صبح عمران خان کی ملاقات تھی، تو انہوں نے ہراس کرنا تھا. باقی میرے خلاف میرے کو 3-4 مقدمے میں بیل پہ ہوں. اب میں تو صرف اور صرف ان کو ہراسمنٹ کرنا تھا کہ ان کو ہراس کیا جائے کہ یہ باہر نہ نکلے. لیکن یہ کہاں تک روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے، آواز کو نہیں روک سکتے. اس سے کیا مائنس عمران خان ہو جائے گا؟ کیا مائنس پی ٹی آئی ہو جائے گی سیاست سے؟ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نہیں، دیکھیں، عمران خان تو مائنس ہو نہیں سکتا. عمران خان عوام کے اندر چلا گیا ہے. عمران خان ایک سوچ بن چکا ہے. عمران خان ایک فکر ہے. عمران خان ایک نظریہ بن چکا ہے. اور نظریہ بندوں کو ختم بھی کیا تو نظریہ نہیں ختم ہوتا. 2 سال جو عمران خان اندر بیٹھا ہے، اور جو اس کی 96 سے اسٹرگل ہے، وہ لوگوں کا نظریہ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اب لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اب دیکھنا ضمنی الیکشن بھی ہوں گے نا، 2 پارٹیاں مل گئی ہیں. او بھائی، اب کیوں مل گئے ہو؟ اگر ہم بائی کارڈ بھی کرتے ہیں تو مل کے کیوں الیکشن یہ خان صاحب کی بات صحیح نہیں ہوگی کہ جب موقع بنتا ہے تو یہ مکمکا کر لیتے ہیں، دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. ابھی پتہ کیوں ابھی اس وجہ سے ملے تھے کہ یہ تو کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ عوام نہیں ہے. یہ تو پتہ ہے ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کے عوام عمران خان کے ساتھ کتنے پرسنٹیج، یعنی 90% سے اوپر عوام عمران خان کے ساتھ ہے. یہ دونوں مل کے بھی ڈر رہے ہیں کہ عمران خان کے ورکر کا مقابلہ ہی نہیں کر سکیں گے. تو نیازی صاحب، ابھی ضمنی میں آ نہیں جانا چاہیے تھا. ضمنی میں نہ آنے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سب لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ عوام میں ایکسیپٹنس جو رولنگ پارٹیز ہیں ان کی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی ابھی بھی ہے، مقبولیت بھی ہے، لیکن قبولیت ان کو نہیں مل رہی. تو کیا وجہ آپ لوگ ضمنی میں کیوں نہیں آ رہے؟ اچھا فوزیہ، ایک بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کو جب 2-3 سال حکومت ملی نا، تو عمران خان نے مجھے کہا کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. عمران خان چاہتے ہیں کہ میں آؤں تو میں اپنے مطابق لیجسلیشن کروں عوام کی فلاح اور بہتری کے لیے، اور جو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ عوام کو نیچے سے میں نے اوپر اٹھانا ہے. تو یہ ضمنی انتخاب کو بھی ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا کہ جی میں اس میں انتخاب میں نہیں جانا، یہ اس سسٹم سے ہم باہر آ رہے ہیں. اسی وجہ سے عمران خان نے اپنے لوگوں کے کمیٹیوں کو بھی آپ بھی مراعات لینا چھوڑو اور سسٹم سے باہر آؤ. یعنی ہم کہتے ہیں کہ جو 78 سارا نظام ہے جس میں آپ نے عوام کو کچھ نہیں دیا، جو ہم عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے لیے ہماری ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان میں انڈر آرٹیکل 218(3) فری فیئر الیکشن کروا دیں، اور پھر دیکھیں کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی. تو یہ ایکچولی عمران خان اس طرف جا رہا ہے. عمران خان نے لوگوں کو جو شعور دیا ہے نا، اب یہ شعور کا نتیجہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ کیونکہ لوگوں کی یہ سمجھ آ گئی کہ اس آدمی کا اپنا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے. نیاز اللہ نیازی صاحب، جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، تو ایک نامور لائر نے لیڈ کیا تھا. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، وہ بھی وکالت کے شعبے سے منسلک تھے. ابھی پی ٹی آئی پر ایک تنقید بھی ہوتی ہے، شاید یہ سیاست نہیں کرنا چاہتے، وکلا کے حوالے پارٹی ہو گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، اس میں ایک معاشی طور پر بااختیار پاکستان بنانے میں وکلا اور عمران خان جو ہے وہ مثبت طریقے سے اس ڈائریکشن میں لے جائیں گے جو خان صاحب کہتے ہیں؟ دیکھیں، قائد اعظم بھی یہی کہتا تھا. قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد
اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، اس نے جب حالات خراب ہوئے تو اس نے کہا کہ پاکستان آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ جی آپ کسی ریاست کا بھی ماڈل اٹھائیں تو کوئی ریاست بھی کامیاب ہوئی ہے، چاہے ریاست مدینہ سے لے کے آپ، کیونکہ وہ جو یورپین تھے نا انہوں نے ماڈل اٹھا لیے، تو کوئی ریاست بھی رول آف لا کے بغیر کامیاب نہیں، اور یہ قائد اعظم نے کہا تھا جب حالات خراب ہوئے، انہوں نے کہا کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، اور یہ حقیقی آزادی تھی۔ ایکچولی پاکستان کی تقسیم جو ہے وہ تو آزادی تو نہیں ملی نا لوگوں کو جورسڈکشن کہ وائز آزادی مل گئی جغرافیائی، لیکن جو حقیقی آزادی اسی کی قائد اعظم نے بات کی تھی، جو انگریز نے نظام دیا، جو ہم نے انہیرٹ کیا، اس نظام سے جان نہیں چھوٹ رہی، اس نظام کے خلاف جنگ ہے، اور یہ جنگ اس ٹائم جیتی جائے گی جب عوام کے ووٹ کو عزت ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو سر جو کالونیز کی ہسٹری ہے، کالونائز کیا جن علاقوں کو، جن ممالک کو، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا انفلوئنس رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ حقیقی آزادی پاکستان کو مل سکتی ہے اگر ہم اپنے اندرونی اور بیرونی دونوں معاملات، بارڈرز کے ایشوز بھی دیکھ لیں تو ہمیں بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا بھی ہے؟ دیکھو جو میں نے وہی کہا نا کہ جو کالونیل آپ ملک رہے ہیں نا، اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے نا نواب ہے، وہاں نواب آف کالا باغ ہے، وہاں کوئی نواب آف ٹانک ہے، کوئی والی سوات ہے۔ ایکچولی تو یہ نواب تو نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو انگریز نے اپنے ساتھ رکھے اور ان کو زمینیں دیں اور ان کے لیے کام کرتے تھے۔ اب وہ کیونکہ وہ خود غلام تھے اور انہوں نے ان کے لیے کام کیا، اب جو انہوں نے جہاں سسٹم انٹروڈیوس کرایا، آپ کی بیوروکریسی تھی، آپ کے جو بھی سسٹم تھا وہ اس کے اندر سے ہو گیا۔ اب اس سے چند لوگوں کو تو فائدہ ہوتا ہے، باقی جو عوام ہے وہ ایکسکلوڈ ہو جاتی ہے، اور یہی جنگ عمران خان لڑ رہا ہے۔ اور عمران خان نہ انڈسٹریلسٹ ہے نہ وہ کوئی جاگیردار ہے، اس کی جو جائیداد روزانہ بیٹھ کے الزام لگاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بتاؤ عمران خان کی کوئی کہیں فیکٹری ہے، کوئی انڈسٹری ہے، وہ تو آپ کی آئندہ نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے، اور آپ کے ایک پل بنانے سے عوام نہیں بہتر ہو جائے گی۔ عوام جو 24 کروڑ عوام ہے اس کو اٹھانا ہے، اس کو وہ ویژن اٹھا سکتا ہے، اور اسی کی بات عمران خان کر رہا ہے، اور اسی حقیقی آزادی کی کہ یہ جو چند لوگ ہیں ان سے جان چھڑانی ہے، تو پھر سسٹم میں تبدیلی آنی ہے۔ اور سسٹم میں تبدیلی اب کیا آئے گی؟ کیونکہ ملک تو بن گیا ہے کہ ہمارے پاس میجارٹی آئے گی اور ہم لیجسلیشن کریں گے عوام کی فلاح کے لیے۔ تو نیاز اللہ نیازی صاحب، جو عمران خان پر ایک تنقید ہوتی ہے ٹکراؤ کی سیاست، عمران خان کو پولیٹیکل ریکنسیلیشن نہیں آتی ہے یا وہ کر نہیں پا رہا ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی حالات سازگار ہوتے تو عمران خان ایک سخت کڑا قسم کا ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے ان کے جو لاسٹ ٹویٹس دیکھے ہیں وہ بھی اچھے خاصے سسٹم پر تنقید کرتا ہوا اس میں سارا مواد پایا جاتا ہے، فاطمہ جناح سے لے کر عمران خان تک۔ یہ جو ساری سیاست ہے جو کہ جمہوریت کی بحالی کی ایک تحریک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ ٹکراؤ کس رخ بیٹھے گا؟ دیکھیں کہ ہم پاکستان میں جس سے پوچھیں ایک روایتی سیاست ہو گئی ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے مذاکرات کرو، سسٹم کے اندر رہو، یہ کرو وہ کرو، یہ ساری ہمیں تمہید باندھ کے دیتے ہیں۔ اچھا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو ویژن ہے، جو آپ پاکستان کے لیے، عوام کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ ماڈل ہونا چاہیے، وہ پھر آپ اپنی مرضی سے انٹروڈیوس نہیں کرا سکتے۔ تو اس وجہ سے یہ مان لینا کہ جی ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، کل تو عمران خان نے پورا پیغام دے دیا مین ایک کہ نو کمپرومائز نو ڈائلاگ، کیونکہ عمران خان نے ایک بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں گی، اور وہ ہو چکی ہیں، اور دو تین مل کے عمران خان کے کوئی الیکٹیبل بھی نہیں ہے، عمران خان کے ایک ورکر کو ہرانے سے ڈر رہی ہیں۔ یعنی اندر سے ان کو پتہ ہے کہ جو آدمی جیل میں بیٹھا ہے 2 سال سے، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اب وہ ڈرتے ہیں۔ کل خواجہ آصف نے کہہ دیا کہ پچھتاوے کا لفظ کہہ دیں، یعنی عمران خان کہتا ہے یار کہ دیکھیں میں اس ملک کے لیے، اگر وہ جہاں پہ کینسر ہاسپیٹل دے رہا ہے، جہاں نمل یونیورسٹی تک ادارے دے رہا ہے، اس ملک کے لیے ایک بڑا ٹائٹل جیت کے آتا ہے، آپ اس کو محب وطن نہیں سمجھتے، آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ جو یہاں سے پیسہ لے کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ تو وہ اس کی تو ایسی کوئی پراپرٹی نہیں، وہ تو کوئی باہر پیسہ لے کے نہیں گیا، وہ تو عوام کی بات کرتا ہے۔ لہٰذا جو یہ جنگ ہوتی ہے نا فوزیہ، یہ لمبی جنگ ہوتی ہے، اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کی عوام، کل میں ملاقات پہ گیا ہوں، میں نے جب دیکھا نا فیمیل کو، بچوں کو، تو میں نے کہا کہ یار یہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے، اور اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ نظام تبدیل ہو۔ اور میرا خیال کہ پاکستان کے اداروں کو بھی سوچ لینا چاہیے، اگر ملک اچھی طرف جا رہا ہے اس کو نہ روکیں،
ایک غلطی ہوئی بنگلہ دیش والی، اب بنگلہ دیش میں ہمارے نائب صدر گئے تو انہوں نے کہا معافی مانگے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے پاس ایک اچھا لیڈر آیا ہے جو قوم کو ملک کو متحد رکھ سکتا ہے. اوورسیز پاکستانی کو پاکستان ترقی کی راہ پہ زیادہ اس کا ساتھ دینا چاہیے. نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ خان صاحب سے چونکہ آپ کو بھی کبھی کبھار تو ملنے کا موقع مل ہی جی جاتا ہے، جی جو آپ ملتے ہیں خان صاحب سے، آپ کو کیا لگتا ہے ان کا مورال کیسا ہے؟ اور جو باہر کے حالات ان تک اس طرح تو نہیں پہنچ رہے، لیکن آپ تھوڑا بتائیے ہمیں کہ خان صاحب جیل میں کیسا محسوس کریں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ شاید ان تک چیزیں یا فیکٹس کسی اور قسم کے جا رہے ہیں؟ اکثر یہ تناؤ کی صورتحال ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. دیکھیں فوزیہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خان آپ کے لیے بہت بڑی قربانی دے رہا ہے، اتنی قربانی دے رہا ہے، نہ اس کو بچوں کی فکر، نہ اس کو بہنوں کی، نہ بھانجوں کی. وہ ایک لڑائی لڑ رہا ہے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ، اور اس کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے. جی آپ کیا سوچ سکتی ہیں کہ 8x10 کے کمرے میں ایک فارمر پرائم منسٹر ہو، جس کا واش روم بھی اس طرح نہ ہو، جس کو بیسن بھی پانی بھی، جس کو آئسولیشن میں رکھ کے اس کو اخبار تک ہم شور ڈالتے ہیں کہ اس کو نیوز پیپر دو، اس کا ٹی وی آن کرو، اس نہ دیں، اور اگر وہ ہار نہیں مان رہا تو یہ اس کا احسان ہے قوم کے اوپر. تو عمران خان کا مورال جب بھی ہم ملتے ہیں، اچھا عمران خان میں ایک بہت بڑی بات ہے، اس پہ جتنا بھی ظلم ہو رہا وہ بتاتا ہی نہیں ہے، سختیاں بھی نہیں بتاتا، اتنا وہ صبر والا آدمی ہے. اور یہ بھی لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی وہ عمران خان بدلہ بھی نہیں. عمران خان بدلہ یہ لینا چاہتا ہے کہ میری قوم کا جو حق ہے اس کو دے دو. لیکن یہ سب ڈر رہے ہیں اکثر، یوزلی ہم جب بھی آف دی ریکارڈ بھی بات ہو، ایون گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی، دیگر پارٹی سے، تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے وہ باہر آ گیا تو چھوڑے گا نہیں. یہ خوف کیا ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے. عمران خان ہاں چھوڑے گا نہیں. عمران خان صرف یہ کہتا ہے، کیونکہ میں بطور وکیل، بطور پالیٹیشین کہہ لیں، میں عمران خان کے سامنے کسی آدمی کو ڈانٹ بھی دو تو عمران خان ناراض ہوتا ہے. عمران خان وہ آدمی ہے کہ درخت بھی کاٹو تو اس پہ ناراض ہوتا ہے. عمران خان کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. وہ کھلاڑی آدمی، وہ کسی سے لڑے، صرف اس کو یہ جو اس کے ذہن میں ہے کہ بھائی میں یہ لوگ جو ہیں باہر جو مغرب کا ہے، انہوں نے ایک کنسیپٹ لیا ویلفیئر ریاست کا، اسٹیٹ کا، وہ آگے چلے گئے، ہم کیوں پیچھے ہیں؟ اور اسی وجہ کاز اس کو پتہ چل گیا کہ آزادی کے بعد ہمارے لوگوں کو چند لوگ جو تھے انہوں نے حقیقی آزادی نہیں دی. یہ وہ لڑائی لڑ رہا ہے. اگر یہ مان جائیں اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. وہ اچھی لڑائی لڑ رہا ہے. سیاستدانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ساتھ دیں اور عوام کی بھلائی کے لیے سوچیں، چند لوگوں کے لیے نہ سوچیں. تو وہ بالکل صبر میں ہے. انشاءاللہ وہ جس صبر سے، تحمل سے اور بہادری سے جنگ لڑ رہا ہے عوام کی، وہ انشاءاللہ اس سے جیتے گا. 26ویں آئینی ترمیم کو اس طرح سے جو اس کے کیلے لکوناز ہیں، پی ٹی آئی اس پہ تنقید کرتی ہے، نہیں مانتی ہے. ابھی ایک اور شنید بھی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے، یا 27ویں ترمیم آ رہی ہے، اس کے تحت آئینی عدالتیں بھی بنیں گی. نئے صوبوں کی آوازیں ہمیں سنائی دینے لگ گئی ہیں. کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ نئی ایک ایسی ترمیم آئے جو پہلی ہی 26ویں ترمیم ہے وہ کنٹروورشل ہے، پھر 8 نئے وزیر اعلیٰ، 8 گورنر، اور یہ سارا بجٹ اور پورا سٹرکچر تبدیل ہو جائے گا؟ کیا ہم کسی نظام تبدیل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، یا یہ سب کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، ہم تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلے میں آپ کے کویسچن کا یہ جواب دے دوں کہ ہم آئینی ترمیم 26ویں نہیں مانتے، 27ویں بھی نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسمبلی ہے اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں ہے آئین میں ترمیم کرنے کا، کیونکہ یہ وہ اسمبلی ہے. پہلا جو ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ان کو 8 فروری کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا. تو جب آپ عوام کی اسمبلی نہیں ہیں تو پہلا ہمارا آپ کو اعتراض ہے کہ آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے. کیونکہ فارم 45 پہ آپ کے ٹی وی چینل نے رات کو 12 بجے بتا دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف 201 سیٹ پہ جیت رہی ہے. تو پہلی بات ہے کہ ایک اسمبلی بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے، تو میں کیسے مان لوں کہ وہ ترمیم کرے گی؟ پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے فیصلے کر کے ریزرو سیٹ کا فیصلہ کیا وہ بھی ہم نہیں مانتے. کہ آئین کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 51 کہتا ہے کہ پرپورشنیٹ ہے. کہیں آئین میں نہیں لکھا کہ یہ دوسری سیٹوں کو اٹھا کے دے دو. اور آپ وہی ہیں کہ آپ نے 12 جولائی کا فیصلہ ہی نہیں مانا. پھر آپ نے ہم سے 3 سیٹیں ری کاؤنٹنگ میں لے لی، اور پھر ابھی آپ سزاؤں کے فیصلے میں آپ وہاں سے ضمنی الیکشن کرا کے آپ جس طریقے جا رہے ہیں تو 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے. پھر دوسری بات ہے کہ 27ویں ترمیم بہت ساری باتیں چلی. کبھی کہتے ہیں کہ وہ جو فاٹا کا مرجر تھا اس کو ریورٹ کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ نئے صوبوں کی بات ہے، کبھی کہتے ہیں جی ڈسٹرکٹ کی بات ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کہتے ہیں جی ون ٹائم اسمبلی کو ٹینور ہی بڑھایا جا رہا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں
ہاں جہاں تک آپ نے صوبوں کی بات کی، ہماری گورنمنٹ کے ٹائم ایک صوبہ بھی بنا ہم نے کہا تھا اور ہم نے ڈسٹرکٹ بھی بنائے. اس میں تحریک انصاف کو بڑا فائدہ ہے کیونکہ نئے صوبے بننے سے، نئے صوبے، کیونکہ زرداری کو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ سندھ تقسیم ہو، کیونکہ وہ سندھ کا پورا جو ہے اثاثے ہیں اس کے اوپر بادشاہ ہے اور وہی لانچز کے ذریعے باہر جا رہا ہوتا ہے، اور اس کا وزیر اعلیٰ 4 سال سے وہ آ رہا ہے، 4 ٹرم سے وہ سارا زرداری جب جنگ لڑتا ہے نا کہ میرے بیٹے کو وزیر اعظم بناؤ، تو پھر جب کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ سے سندھ بھی لیتے ہیں تو وہ سندھ پہ اتفاق کر لیتے ہیں. اسی طرح نواز شریف پنجاب پہ اتفاق کر لیتے ہیں. کبھی بھی زرداری اور نواز شریف نہیں چاہیں گے کہ یہ صوبے بنے، کیونکہ ان کی بادشاہت ایکچولی تو جمہوریت نہیں ہے، خطرے میں پڑ جائے گی. پاکستان تحریک انصاف نے جب ہمارا چیف منسٹر تھا کیا نام ہے چودھری پرویز الہی خان کی حکومت تھی، تو ہم نے نہیں پنجاب میں ہم نے بنایا ڈسٹرکٹ، مری کو ڈسٹرکٹ بنایا، تلگنگ کو ڈسٹرکٹ بنایا، میاں والی کو ڈویژن بنایا. تو وہ ہمارے ایک تو یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے آپ کی وہ اچھی ہو جاتی ہے، آپ انتظامی امور کو اچھے طریقے سے سنبھال سکتے ہیں. پھر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ اگر ڈسٹرکٹ میں مری کا آدمی راولپنڈی آتا ہے تو اس کو مری میں وہ فیسلٹی حاصل ہو جاتی ہے. پھر آپ نے آبادی جو ہے اتنی بڑھ رہی ہے تو آپ نے وہی ڈسٹرکٹ لے کے تو نہیں بیٹھے رہنا. جب آبادی بڑھتی ہے تو آپ نے وہ ان کے لیے انتظامی امور، ان کی فیسلٹی، ساری چیزیں دیکھنی ہیں، اس سے بننی چاہیے. اور سندھ جب تقسیم ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف سندھ انٹیریئر میں پہنچی ہوئی ہے. ان لوگوں کو جن کو عام آدمی وہاں انٹیریئر سندھ میں فوزیہ جائیں تو عام آدمی کی زندگی دیکھیں آپ کہیں گے کہ ان کو تو باہر کی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمارے جو ابھی بلوچستان میں اور سندھ میں جو عمران خان نے شعور دیا اور ان وڈیروں سے، جاگیرداروں کے ظلم جبر سے جب آدمی نکلیں گے تو لوگ باہر آ جائیں گے. نیاز اللہ نیاز صاحب، جتنے سارے معاملات ہمیں سیاسی کشمکش، سیاسی ڈپریشن اور یہ ساری کشیدگی نظر آ رہی ہے، اس کا کیا سلوشن یہ نکل سکتا ہے کہ یہ والا جو نظام ہے یہ بے نقاب بھی ہو گیا ہے، یہ فلاپ بھی ہو گیا ہے؟ کیا ہم صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا عمران خان کو بطور صدر آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کہ اس میں آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان، عدلیہ، پارلیمنٹ سارے ایکسپوز ہو گئے. یعنی لوگوں کو، عام آدمی کو عمران خان نے بیٹھے بتا دیا ہے کہ فارم 45 کیا ہے، فارم 47 لوگوں کو نہیں پتہ. یہ ایجوکیشن ہے، الیکشن ایکٹ کا پتہ چل گیا ہے، پارلیمنٹ کی پاورز کا پتہ چل گیا ہے، اور عدلیہ کی آزادی کا پتہ چل گیا کہ عدلیہ آزاد ہو تو ملک میں کیا ہوتا ہے. ایک تو یہ میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ عمران خان نے اپنے حصے کا کام کر دیا اور عوام تب ایجوکیٹ ہوئی ہے. تو 14 اگست کو بھی لوگ بچے بچ عمران خان کا جھنڈا پکڑ کے نکلے ہوئے تھے، پاکستان کا اور عمران خان کا. تو وہ عمران خان نے کار، اسی وجہ سے عوام 95% سے زیادہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ عمران خان آئے. سسٹم کی بات آپ نے کی، وہ سسٹم اگر دیکھیں پاکستان کو سسٹم وہی سوٹ کرتا ہے کیونکہ پاکستان میں جمہوریت ناکام ہوئی. اگر جمہوری حکومت بھی کامیاب ہوتی ہے تو اس ٹائم پارٹی جو ہے وہ لیڈ پہ عمران خان، تو وہ اس کو یعنی عمران خان اس میں بھی کامیاب ہے اور اس میں بھی کامیاب ہے. اگر صدارتی نظام آتا ہے اس کے لیے پھر آپ کو کانسٹیٹیوشنل بکاز کافی ساری چیزوں سے گزرنا پڑے گا. لیکن عمران خان 2 چیزوں کو کور کر سکتا ہے بہت اچھے طریقے سے. ایک پاکستان کی عوام کو اٹھانا اور کرپشن کو ختم کرنا، کیونکہ یہ دونوں پارٹیاں نہیں چاہتی کہ عوام آگے آئے اور کرپشن ختم ہو. جس طرح ابھی لنک ہیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ مقتدرہ کے وہ بڑے فیورٹ ہیں، سیم پیج سیم سٹائل چل رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے لابنگ کریں گے کہ آنے والے صدر وہ بنے؟ کچھ یہ بھی باز گشت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ فیصلے مستقبل میں میرٹس پر ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ تو اس کا بھائی تو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن کے آیا تھا، تو جب دیکھا گیا کہ جاسمین راشدہ سے وہ ہر گیا ہے اور وہ ہارا بھی اس طرح کہ وہ مشکل اس کے لیے وکٹری سپیچ اس نے بنائی ہوئی تھی کہ فارم 45 جو بنا اس کا وہ بھی نہیں، پھر فارم 47 بنوایا گیا. اس پریزائڈنگ افسر نے کہا میں تو سائن نہیں کیا تھا، کسی اور سے کروایا گیا. تو وہ تو سوچ کے آیا تھا 4تھی دفعہ وزیر اعظم، وہ اس کو ملا نہیں، اسی وجہ سے وہ سکتے میں چلا گیا. اور ابھی اس کو پریزیڈنٹ کی میرے کو نہیں پتہ، لیکن شہباز شریف کب نہیں چاہے گا کہ نواز شریف جب مریم آگے نہ آئے اپنی فیملی میں. لیکن دیکھیں فیملی کے اندر بھی بڑا ہوتا ہے، شہباز شریف خود بھی چاہے گا کہ میں رہوں، ٹھیک ہے. یہ تو آخر اس کو بھی 2 دفعہ وزیر اعظم کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا، تو وہ چاہ رہا ہوگا. لیکن یہ دیکھیں کہ میں نے خان صاحب کو کہا کہ جی یہ پلان ہے، اتنا بڑا پلان ہے کہ آپ کو
लास्टली आपको 10 साल बाहर नहीं आने देंगे। तो उसने कहा कि एक प्लान ये और एक प्लान उधर बन रहा है, तो वो प्लान पे यकीन कर, वो कामयाब होगा। और हमें यकीन है कि अल्लाह का प्लान कामयाब होगा और अवाम की दुआएं साथ हैं, अवाम कामयाब हो, हमारी दुआ ये है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, अवाम वाले और अवान वाले टकराव चल रहा है, तसादुम हो रहा है, इमरान खान लीड कर रहा है अवाम वालों को, अवान वाले लीड कर रहे हैं उन सियासी जमातों को, चाहे मखसूस नशिस्तें दे देना, अभी ज़िमनी में शायद वो जीत जाएं, उनकी जो बढ़तरी है वो अवान में हमें नज़र आती है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अवाम वाले चलेंगे या अवान वाले? मेरा ख्याल है कि जो ईवान वाले लोग हैं ना, जो शुरू से लोग चल रहे हैं और एक इलेक्शनों में भी वही आते हैं, फिर मौरूसी सियासत है, अपने बच्चों के बच्चों सियासत में आ जाते हैं, ख़ासकर दोनों पार्टियों को आपने देखा, नवाज शरीफ और उसको। तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये जंग है बेनिफिशरीज ऑफ द सिस्टम और अवाम के दरमियान। और आपने जो सवाल किया कि ईवान वाले जीतेंगे, जो जीत कौन है, जीत कौन रहा है इस टाइम जो है अवाम वो जीतेगी बेनिफिशरी ऑफ सिस्टम के ख़िलाफ़, वो जीतने जा रही है इंशाल्लाह। अगर लोग मजबूती से खड़े हैं, लोग नहीं हट रहे। और इमरान खान को अक्सर ये कहता है, कोई ना कोई बात करके इमरान खान थोड़ी सी गलती करे तो अवाम उसके साथ, अवाम है, अवाम को शऊर आ गया तो अवाम हट जाएगी उससे। इमरान खान के साथ अवाम खड़ी ये है कि भाई हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है इस मुल्क से, हमें तो आज़ादी नहीं मिली, आज़ादी तो चंद लोगों को मिली है। तो बेनिफिशरीज ऑफ द सिस्टम भी पूरा जोर लगा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि पानीपत की लड़ाई है कि हम ये बचा लें, क्योंकि उन्होंने तो फौजी क्लब बनाए हुए, जहाँ बैठते हैं, बिलावल आया, मरियम आए, आपके, हम उनके ग़ुलाम हैं। क्या वो इमरान खान है, ठीक है, क्या हमको ग़ुलाम है? इधर से लूटा, इधर से आपके पैसे लिए और बाहर उन्होंने एवन फील्ड बना लिए, बाहर जायदादें ले ली, कतर में, दुआ में, यूके में, जहाँ बनाए उनके लिए आज़ादी। इमरान खान तो कहीं जायदाद नहीं बनाता, वो तो फ़कीर आदमी है, बैठा है और अवाम की लड़ाई लड़ रहा है। और वो कहता है कि इंशाअल्लाह मैंने अपना हिस्सा डाल दिया है भाई, अब आप देखना। और उसको ये टर्म इसी वजह से, वो लोग कहते हैं ना मुज़ाकरात, वो उसको पता है कि मुझे एक टर्म मिले और मैं अपना जो विज़न है, जो मैं मॉडल लेके बैठा हूँ, वो इंट्रोड्यूस करा दूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आपने हमसे वो कीमती गुफ्तगू की। जिस तरह से आपने कहा है कि शायद जो अवाम वाला है वही आने वाले दिनों में और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की जो भाग दौड़ है वो संभालेगा, लेकिन मेरे ख्याल में अवाम वालों को भी सोचना चाहिए कि कब तक हम इस सियासी पेचीदगी, सियासी कशमकश में चलते रहेंगे। इसका अब कोई नतीजा निकलना चाहिए, क्योंकि मुल्क की जो सारी सूरत हाल है, चाहे हम सियासी तौर पर देखें, सलाबी तौर पर देखें, तो हमें और महाजों पर लड़ना है, पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन करना है। इसके साथ ही आज के लिए फौजगा सुमराना को माइनस न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। गुड बाय।